وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے مصر کے اندر، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کے شرق و غرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وہ برکت والی زمین سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، شام کی سرزمین، زرخیز سرزمین، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا، اب یہ اس میں بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں سے تختیاں لے کر آئے، پیچھے سے یہ مرتد ہو گئے، اور پھر توبہ والا معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں شام، ہم نے آپ کو سرزمین پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دینی، وہاں پہ کافروں کا قبضہ ہے، آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ اور جب جہاد کی باری آئی تو سارے ہی پیچھے ہٹ گئے، 6 لاکھ میں سے 6 بندہ بھی نہیں نکلا، صرف 2 بندے نکلے، حضرت ہارون اور یوشع ابن نون، جوشوا یا یوشع ابن نون۔ اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پہ جلال آیا، سورۃ المائدہ میں یہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے سزا ہے کہ 40 سال تک اسی ریگستان کی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، شام نہیں یہ پہنچ سکتے آپ۔ حالانکہ کتنا فاصلہ تھا، 40 سال تک وہیں پہ بھٹکتے رہے، وہاں تو قبرستان اتنے آباد ہو گئے، مر گئے وہیں پہ، بلکہ نئی نسل پیدا ہو گئی، جوان ہو گئی۔ ان کو پھر یہ تھوڑی شرم آئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ یعنی ایک خیانت کی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اسی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وقائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پھر وہ راستے میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی ریگستان میں فوت ہوئے، ان کو وہیں دفنا دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مزار تو نہیں بنائے جاتے تھے نا، یہ تو آپ نے بنایا نا معاملات، ورنہ تو وہ لاش لے کے شفٹ ہوتے وہاں پہ، ٹھیک ہے، پر وہیں پہ دفنا دیے گئے۔ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے جو یوشع ابن نون تھے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، اللہ نے انہیں پیغمبر بھی بنا دیا۔ پھر وہ جب پیغمبر بنے اور اس وقت بنی اسرائیل جو ٹف ماحول کی عادی تھی ریگستانی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ ہمیں موقع دیں کہ ہم جہاد کریں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین حاصل کریں۔ پھر جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً شام کی فتوحات ان کو دیں، اور پھر الٹیمیٹلی بنی اسرائیل آباد ہوگی دوبارہ سے۔ لیکن یہ پورا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ صدی کے اوپر محیط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث کر دیا۔ اتنی آسانی سے وارث نہیں ہوئے تھے، یہ نہ سمجھیں کہ آج فرعون ڈوبا ہے تو کل جو ہے وہ بنی اسرائیل نے حلف لے لیا، اور وہ وزیر جتنے آپ کو نظر آ رہے تھے، کوئی کسی نے وزارت سنبھالی ہوئی ہے معیشت کی، اور کسی نے جناب خزانے کی، نہیں، وہ مر کھپ گئے سارے، اگلی نسلاں میں جا کے یہ سب کچھ ہوا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا وعدہ، ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا کہ فرعون سے نجات دوں گا اور تمہیں عنقریب حاکم بنا دوں گا، بما صبروا، بوجہ کس کے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ تکلیف سے گزرے۔ یہ وہی چیز ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آسانی اسی پہ ہی آ جائے، آنے والی نسلوں کو بھی ہم نے الحمدللہ یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس ایپیکس کو ہماری زندگی میں پہنچے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہو گیا ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ ایک معجزانہ اور اللہ کی خاص کرامت ہوئی ہے۔ ابھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس کو مکمل کرنا ہے، ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور 13 سال گزر گئے، صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، لیکن اگلے 10 سال کے اندر عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا۔ اس سے اگلے 10 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر، دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں
کے پاس آ گئی. لیکن یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, 40-50 سال تو وہاں بھی لگ گئے ہیں, ٹائم تو لگتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا صبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ پورا کر دکھایا اور انہیں وہ مالک کر دیا اس سرزمین کا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ کیا کرتا تھا فرعون, وَقَوْمُهُ, اور اس کی قوم, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, اور جو انہوں نے بلند مکان بنائے تھے سارے کے سارے وہی پڑے کے پڑے رہ گئے. وہ سورہ دخان میں آتا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں وہ اب کھنڈرات بن چکی ہیں, وہاں پہ رہنے والے کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. آج ان کا ذکر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ الہامی کتاب کے اندر موجود ہے, ادروائز تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کتنی قومیں ہلاک ہو گئی, ان کی کیا ہسٹری تھی. یہاں پہ بھی آپ کے یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں, ہسٹورین پھر آپ کو بتاتے ہیں فلاں قوم آباد تھی, اتنے سال رہی, پھر یہ ہو گیا. چاہے وہ ٹیکسلا کے کھنڈرات ہوں, موجو دڑوں کے ہوں کھنڈرات, بلکہ آپ جہلم شہر میں یہ قلعہ رتاس ہی دیکھ لیں, کسی زمانے میں یہ آباد تھا. شیر شاہ سوری کا نام تھا ایک اتنا بڑا, ہمایوں کو شکست دی ہوئی تھی مغل بادشاہ کو اس نے, تو کتنا طاقتور بادشاہ تھا, لیکن آج کھنڈرات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات لوگوں میں اس طریقے سے چلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.